بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس. دوستو آج کی ویڈیو میں KSE 100 انڈیکس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی مارکیٹ کتنا نیچے جا سکتی ہے اور منڈے سے شروع ہونے والے ہفتے میں مارکیٹ کے لیے کیا ایونٹس اور ٹریگرز ہو سکتے ہیں جو مارکیٹ کو اوپر لے جا سکتے ہیں. اور ویڈیو کے دوسرے حصے میں کچھ سکرپٹس آپ کو سجیسٹ کروں گا جو موجودہ حالات میں انویسٹمنٹ کے لیے موزوں ہیں، کیونکہ مارکیٹ کی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ایسے میں اچھی کمپنیاں بھی ڈاؤن فال کا شکار نظر آتی ہیں. تو اس طرح کے حالات میں جب غیر یقینی کی صورتحال ہو، آپ کو کن کمپنیوں میں کام کرنا چاہیے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور اس سجیشن کے پیچھے ایک تحقیق اور اچھا خاصا ہوم ورک ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایک روٹین بائی کال کے طور پہ نہ دیکھیے گا بلکہ اس پر غور ضرور کیجیے گا. فیصلہ باقی بہرحال آپ پہ ہے. انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا، تو میرے ساتھ رہیے گا. دوستو فرائیڈے کی KSE 100 کی کلوزنگ 40,620 پر ہوتی ہے اور جمعرات والے دن مارکیٹ نے 500 کے قریب پوائنٹس ریکور کیے تھے. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو اس کی ڈاؤن ٹرینڈ کی کریکشن سمجھیے، یا آپ اس کو ڈیڈ کیٹ باؤنس کہہ سکتے ہیں. جمعرات کو جس تیزی سے مارکیٹ نے ریکوری کی تھی اس حساب سے اس کو جمعے والے دن بھی 300 سے 400 پوائنٹس اوپر جانا چاہیے تھا. لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہمارے پی ایم نے بلوم برگ کے انٹرویو میں بہت مایوس کن پروجیکشن کی، جس کی وجہ سے پہلے سے موجود نیگیٹو سینٹیمنٹس میں اور اضافہ ہوا اور ہمارے یورو بانڈز کی جو ییلڈ ہے وہ 100 سے اوپر چلی گئی. لگتا یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ سیلاب کی تباہ کن سچویشن کو ڈیسپریٹلی کیش ان کرنا چاہ رہی ہے. بہرحال ایسے حالات میں جب اکانومی کے تمام انڈیکیٹرز بہت ہی خراب پکچر پورٹریٹ کر رہے ہوں، ایسے سٹیٹمنٹس جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ 300 سے زیادہ پوائنٹس نیچے آ گئی. ہمارے ہاں انفلیشن 50% کے قریب ہے جو کہ ریکارڈ ہے. انفلیشن کو ہر صورت کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ IMF ہو یا USA ہو، دوست ممالک ہوں یا UNO، کسی کے ڈالرز آپ کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. دوسری خرابی ڈالرز کی اڑان ہے جس کو روکنے میں فی الحال ہماری گورنمنٹ ناکام نظر آتی ہے. اور اگر سٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو سٹاک مارکیٹ تو آپ کی اکانومی کا آئینہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو پہلے سے بتا دیتی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. سٹاک مارکیٹ انفلیشن کو دیکھ کر، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو دیکھ کر، آپ کی سیاسی غیر یقینی کو دیکھ کر ہی لو سے لو مار رہی ہوتی ہے. سٹاک مارکیٹ سے انویسٹرز اپنا پیسہ نکال رہے ہوتے ہیں. پچھلے ایک سال سے نمبرز صاف بتا رہے ہیں کہ انویسٹرز کتنے یہاں سے نکل گئے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹس کیا ہیں. دوسرا ایک گلوبل فینومینا بھی ہے جو کہ ریسیشن کا ہے اور دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. یہ بات بہرحال کچھ پازیٹیو ہے کہ گلوبل مارکیٹ کے حساب سے ہماری مارکیٹ اتنا زیادہ نہیں گری ہے. اس کی بڑی وجہ مارکیٹ کی کیپٹل ویلیو ہے جو کہ کرونا یعنی مارچ 2020 سے کم یا اس کے برابر آ چکی ہے. اس حساب سے شیئر پرائسز 2010-2012 کے لیول پر بھی آ چکے ہیں. اس سے سستی مارکیٹ اور کیا ہوگی اور کون سی مارکیٹ ہوگی جو اس سے زیادہ سستی ہے. اس لیے جب بھی کوئی چھوٹی سی پازیٹیو نیوز آتی ہے مارکیٹ میں اچھی بائنگ آ جاتی ہے. لیکن چونکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس لیول اس حد تک گر چکا ہے تو وہ بائنگ فوراً ہی سیلنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ مارکیٹ کریش ہونے بالکل نہیں جا رہی. کریش سے میری مراد 20,000 اور 25,000 کے لیول سے. اس حد تک تو مارکیٹ گرنے کے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں. یہی حالات چلتے رہے جیسا کہ ان دنوں ہے تو مارکیٹ 39,000 اور زیادہ سے زیادہ 38,000 کے لیولز تک آ سکتی ہے. اور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے موجودہ لیول یعنی 40,000 بھی برا نہیں ہے. اور اگر مارکیٹ 39,000 یا اللہ نہ کرے 38,000 تک گرتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک زبردست بائنگ اپرچونٹی ہوگی جس کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے. یہ 3 لیولز 3 سٹیپ کی بائنگ کا موقع دے رہے ہیں، یعنی 30% موجودہ ریٹ پر میکسیمم ڈپ کے ساتھ، پھر 30% 39,000 کے لیول پر، اور 40% جو باقی آپ کی اماؤنٹ ہے وہ 38,000 کے لیول پر آپ کو استعمال کرنی چاہیے بائنگ کے لیے.
تو آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے لیے ٹریگرز کیا ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے اہم ٹریگر جس سے مارکیٹ میں اچھی تیزی آ سکتی ہے وہ سیاسی غیر یقینی کا خاتمہ ہوگا. گورنمنٹ اور اپوزیشن اگر کسی پرامن راستے سے الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور آرمی چیف کی تعیناتی ایک براڈ کنسنسس سے ہو جاتی ہے تو یہ سٹیبلٹی کا ایک پیغام ہوگا اور ان دونوں ایونٹس کو سٹاک مارکیٹ سیلیبریٹ کرے گی. تو دوستو شارٹ ٹرم میں مارکیٹ کے لیے میرا سٹانس بیئرش ہے، لیکن لانگ ٹرم میں مجھے مارکیٹ 100% بولش نظر آ رہی ہے، کیونکہ کمپنیوں کی پروفٹیبلٹی کے جو تازہ نمبرز آ رہے ہیں باوجود سپر ٹیکس کے اور بہت سی رکاوٹوں کے، جیسے گیس کی پرائسز ہیں، بجلی کی پرائسز ہیں، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود بھی کمپنیوں کے پرافٹ مارجنز بڑھ رہے ہیں. مجموعی طور پر کمپنیاں اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی گروتھ میں اضافہ متوقع ہے. البتہ کچھ سیکٹر سیلاب کی وجہ سے یا ڈالرز کے بڑھنے کی وجہ سے انڈر پریشر رہیں گے. ان میں سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزر اور ایگریکلچر مشینری، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائل، ٹیکسٹائل شامل ہیں. دوستوں موجودہ حالات میں اچھی فنڈامنٹلی سٹرونگ کمپنیاں بھی ڈاؤن فال کا شکار نظر آ رہی ہیں. اس وقت کانفیڈنس لیول اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ کوئی سا بھی شیئر فنڈامنٹلی کتنا ہی سٹرونگ ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنی کم قیمت پر آنے کے باوجود اور نیچے نہیں جا سکتا. اسی وجہ سے لوگ اپنا پیسہ سٹک کر سکتے ہیں. تو ایسے حالات میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ کیش ان ہینڈ کر کے سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں، ورنہ مارکیٹ آپ کو مزید سستے کے چکر میں ایوریج کرنے پر مجبور کرتی رہے گی، اور یا تو آپ کے پاس کیش نہیں رہے گا یا آپ نقصان بک کریں گے. یعنی آپ سٹک بھی ہو سکتے ہیں، اور یا پھر آپ جان چھڑانے کے لیے کیش چھڑانے کے لیے آپ نقصان بک کریں گے. تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں، کسی لحاظ سے بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. تو دوسری صورت جو اصل میں چل رہی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ جو چیزیں سستی دیکھ کر ٹریڈنگ سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے اور روک نہیں سکتے، اور بائنگ کرتے چلے جاتے ہیں، جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کیش ختم ہو جاتا ہے. اور اگر آپ بھی ٹریڈنگ سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں ان سٹاکس میں مال اکٹھا کرنا شروع کریں، لیکن ایک سٹرکٹ پلان اور سٹریٹجی کے ساتھ. وہ سٹریٹجی یا پلان یہ ہوگا کہ نمبر 1، آپ نے صرف اور صرف انہی سٹاکس میں کام کرنا ہے. کسی بھی دوسرے شیئر کو سستا دیکھ کر یا اچانک بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کو نقصان میں بیچ کر اس دوسرے شیئر کو ہرگز نہیں لینا. نمبر 2، اپنے بجٹ کے حساب سے ہر شیئر کے لیے ایک جیسی رقم رکھ لیں، اور پہلی بار کرنٹ پرائس پر 30% سے زیادہ نہیں خریدنا. یعنی اگر آپ نے فی شیئر 1,00,000 روپے رکھے ہیں تو کرنٹ پرائس پر صرف 30% لینا ہے، یعنی 30,000 روپے کا، اور دوبارہ اس وقت تک نہیں لینا جب تک وہ شیئرز کم از کم 3% نیچے نہ چلا جائے. اس وقت تک آپ نے دوبارہ سے اس کو بائی نہیں کرنا. اور نمبر 3% ڈپ پر دوبارہ 30% رقم اس شیئر میں لگانی ہے. اگر اس دوران وہ شیئر 3% اوپر چلا جاتا ہے تو اس جتنی اماؤنٹ آپ نے لگائی ہوئی تھی اس کا 30% سیل کر کے پرافٹ بک کر لیں، اور باقی آپ اپنے پاس ہولڈ رکھیں. پھر سے ڈپ کا ویٹ کریں اور صبر سے آپ اطمینان سے بیٹھیں تاکہ وہ مزید ڈپ میں جب آتا ہے تو پھر بائی بیک آپ کر سکیں. تو نمبر 4 کہ جیسا کہ اوپر لیول میں نے بتائے ہیں کہ 40,000 کا اس وقت لیول ہے، اس کے بعد 39,000 کا آ سکتا ہے اور 38,000 کا آ سکتا ہے. تو ان کو ذہن میں رکھ کر بائنگ کرنی ہے، لیکن زیادہ فوکس آپ کا اپنے سکرپٹس کے لیولز پر رہنا چاہیے. اب ہم ان سکرپٹس کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے ان کو منتخب کیا ہے. تو نمبر 1 میں ایوین ہے. ایونسیون جو ہے وہ ٹیکنالوجی سیکٹر کا ایک ایسا شیئر ہے جو کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ دیتا ہے. مناسب قیمت یعنی 100 روپے سے نیچے ہے. 52 ویک لو 67 ہے اس کا، اور اب 75 روپے پر موجود ہے. اور یہ نہ صرف ڈیویڈنڈ دیتا ہے بلکہ بونس شیئرز بھی دیتا رہتا ہے. تو اور موجودہ قیمت پر آپ اگر اس کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں اور 67 تک اس کو تھوڑا تھوڑا بائی کرتے رہتے ہیں تو آپ کی ایوریج بہترین بن سکتی ہے. میں آپ کو نیٹ سول TRG سسٹم کیوں نہیں تجویز کر رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں. سب سے بڑی جو وجہ میرے نزدیک ہوتی ہے وہ پازیٹیو کیش فلو ہوتا ہے. اس کے علاوہ پرائز ٹو ارننگ گروتھ ہوتی ہے.
مناسب قیمت ہونی چاہیے اس شیئر کی، اور دوسرا 52 ویک لو کے قریب ہو، اور پے آؤٹ بھی دیتا ہو. یہ سارے کرائٹیریا پہ اگر کوئی شیئر اترتا ہے تو وہ میں اس پہ بائنگ کی تجویز میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ میں وہی کر رہا ہوں. اور یہ وہ سب ہوم ورک ہے جو ان شیئرز پر میں نے کیا ہوا ہے. اگر ہر شیئر کی یہ تمام چیزیں بتانی شروع کر دوں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آپ خود سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ یہ شیئرز آپ کو ٹھیک لگتے بھی ہیں یا نہیں لگتے. تو نمبر 2 جو شیئر اس لسٹ میں نے شامل کیا ہے وہ ہے میزان بینک. بینکنگ سیکٹر کا یہ شیئر ہے جس کے ساتھ اسلامک بینکنگ کی اضافی خوبیاں بھی شامل ہیں. اس وقت 112 پر ہے اور 52 ویک لو اس کا 109 ہے. یہ اس وقت اپنی بائنگ رینج پہ آ چکا ہے. ڈیویڈنڈ کے ساتھ بونس بھی دیتا رہتا ہے. پے آؤٹ ریشو حالانکہ دوسرے بینکس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن اسلامک بینکنگ ہونے کا ایک اس کو ایج حاصل ہے. اور میزان بینک کو بھی 3 حصوں میں بائی کریں اور ہولڈ اس کو کریں. اور نمبر 3 جو شیئر ہے اس لسٹ میں وہ ہے اے پی ایل یعنی اٹک پیٹرولیم لمیٹڈ. تو اٹک پیٹرولیم نے ابھی حال ہی میں اچھا ڈیویڈنڈ اور بونس شیئرز کا پے آؤٹ دیا ہے، اپنے 52 ویک کے لو پر ہے، اور چانسز ہیں کہ مزید نیچے جا سکتا ہے، کیونکہ جس ڈیٹ کو بونس شیئرز کریڈٹ ہونے ہوتے ہیں ان دنوں میں ایسے شیئرز کو نیچے گرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کم سے کم فائدہ ہو. یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اے پی ایل کی بائنگ کریں، سٹارٹ کریں بائنگ کرنا اور ہولڈ کریں اس کو. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو آپ نے 400 کے تقریباً 380 سے یہ واپس آیا، 388 سے یہ واپس آیا، تو اس وقت اس کی قیمت 275 کے قریب ہے. تو 300 سے نیچے تو آپ نے ہر حالت میں اس کو سیل نہیں کرنا، تو اس کو ہولڈ کر کے رکھیں. اور انشاءاللہ یہ وہ کمپنیاں دوستوں میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ اگر ہولڈ بھی کریں، مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے، انہوں نے کم از کم اگر فرض کریں کہ یہ کسی وجہ سے گرتے ہیں تو انہوں نے آپ کو پے آؤٹ کے ذریعے سے آپ کو بینیفٹ دیتے رہنا ہے. تو نمبر 4 جو اس لسٹ میں اسکرپٹ شامل کیا ہے میں نے وہ پول ہے، POL پاکستان آئل فیلڈ لمیٹڈ. اس نے بھی اچھا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ دینے کے بعد یہ ایکس ہو کے نیچے آیا ہے، اور یہ کھلا تھا 372 کے قریب یہ کھلا تھا، اور اس وقت یہ 350 کے قریب آ چکا ہے. تو یہ بھی بہترین ایک شیئر ہے. 50 روپے کا اس نے ڈیویڈنڈ اس کوارٹر میں دیا تھا، اور اس سے پہلے یہ 20 روپے کا ڈیویڈنڈ اس سے پہلے دے چکا ہے، یعنی 70 روپے کا ڈیویڈنڈ یہ ایک سال میں اگر آپ ایوریج کریں 60 روپے بھی اگر ایوریج کریں کہ ڈیویڈنڈ پے آؤٹ کی، تو یہ اچھا خاصا ڈیویڈنڈ ہیلڈ بنتا ہے. تو POL بھی جو ہے وہ اس کا جو 52 ویک لو ہے وہ تقریباً 336 کے قریب ہے. اس نے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا اور نیچے آئے گا، 340 338 تک آپ اس کی اگر بائنگ مکمل کرتے ہیں اور اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں. اس کو آپ نے سیل نہیں کرنا ہے جب تک یہ 400 سے اوپر نہ چلا جائے، اس وقت تک آپ اس کو سیل نہ کریں. ہاں اگر آپ نے تھوڑا سا اس میں کوانٹٹی پرافٹ بکنگ آپ نے اس کی کرنی ہے تو یہ 388 380 کے قریب جب جائے تو پھر آپ تھوڑی سی اس میں پرافٹ بکنگ کر سکتے ہیں، اور میکسیمم آپ اس کو ہولڈ کریں اور اس کا ڈیویڈنڈ انجوائے کریں. اور اگر یہ میکسیمم ہائی پہ جاتا ہے جو کہ 419-20 تک بھی یہ جاتا ہے، اور اس بار یہ گیا تھا، تو اس وقت آپ اگر اس کا پرافٹ بکنگ کریں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا.